حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یہ دونوں انبیاء اور مرسلین کے سوا اولین اور آخرین میں سے ہیں، جنت کے تمام ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے علی، ان کو خبر نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل میں حق رکھ دیا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی واقعہ یا حادثہ ہوا، اس کے متعلق ایک رائے لوگوں کی ہوتی ہے اور ایک رائے حضرت عمر کی ہوتی ہے، تو حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن مجید نازل ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب بے شمار ہیں، آپ کی خدمات بے شمار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی اور اجتماعی جو سیرت ہے نا بحیثیت خلیفہ کے، چند جھلکیاں اس کی پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کی شہادت کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، زمانہ خلافت میں بہت فتوحات ہوئی۔ ایک سلسلہ ہے کہ جس کو بیان کرنا ایک وقت درکار ہے، اس کے لیے متعدد علاقے اور شہر اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے، عراق، شام، مصر، جزیرہ، دیار بکر، آرمینیا، آذربائیجان، ایرانیہ، بلاد جبال، بلاد فارس اور خرزستان، یہ پورے علاقے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ خراسان میں اختلاف ہے، بعض مورخین نے کہا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے، اور بعض نے کہا کہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے لوگوں کے وظیفے مقرر کیے اور اپنے لیے ایک مزدور کا وظیفہ مقرر کیا، یعنی کہ اس زمانے میں جو مزدور کی تنخواہ ہوتی تھی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اخراجات کے لیے ایک مزدور کی تنخواہ اپنے لیے اس میں مقرر فرمائی، اور خصوصاً جب وظائف مقرر کیے تھے اس سلسلے میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے بھی وظائف مقرر کیے، بنو ہاشم کے لیے، پھر جو ان کے قریب تھے، اسی طرح جو لوگ اسلام لائے ان میں سابقون الاولون کے اعزازات کو قائم رکھا، اور خصوصاً ان تمام وظیفہ کے جو نام لکھے تھے آپ نے، جن لوگوں کو مقرر فرمایا، ان سب میں سب سے سر فہرست جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا نام نامی اسم گرامی تھا۔ جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورے ایریے فتح کیے، تو مال غنیمت آیا۔ تو مال غنیمت میں کیا ہوا
کہ اس دور کے رسم و رواج کے مطابق مفتوحہ علاقوں میں سے جو مال غنیمت آتے تھے، غلام آتے تھے یا دوسرے عامت الناس لوگ آتے تھے، جس جس منصب کے ہوتے تھے اس منصب کے حساب سے تقسیم کر دیے جاتے تھے لوگوں میں، لونڈیاں یا جو بھی آتے تھے مال غنیمت کے طور پہ۔ اور جو بادشاہ زادیاں ہوتی تھیں یا ان کو بادشاہ زادوں کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا۔ تو جب ایران سے مال غنیمت آیا تو ان میں شہزادی تھی حضرت شہربانو، تو انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ شہزادی ہیں تو اسے آپ اپنے شہزادے کے لیے منتخب فرما لیں۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پاس شہزادہ موجود ہے، ہم اسی شہزادے کے ساتھ اس کا عقد کریں گے۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جب وہ ہوئے تھے تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یوں کونی کے ساتھ اشارہ بھی کیا، جیسے بیٹھے تھے آپس میں اشارہ بھی کیا، تو آپ نے فرمایا اپنے شہزادے ہیں نا، تو یہ شہزادی ان شہزادوں کے لیے ہے۔ تو بات کر ہی رہے تھے، پھر اتنے میں آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، تو پھر ان کے ساتھ حضرت شہربانو کا نکاح کیا گیا۔ بعض لوگوں کو نہیں معلوم کیا بیماری ہو جاتی ہے کہ حقائق اور حقیقت کو حق کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ صحابہ کرام میں بڑی محبتیں تھیں، ایک دوسرے کا بڑا احترام تھا، ایک دوسرے کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو تمام صحابہ کرام محبت کی نگاہ سے، عقیدت کی نگاہ سے، احترام کی نگاہ سے نہ صرف دیکھتے تھے، عملی طور پہ بھی اس کا اظہار کرتے تھے۔ اور پھر ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا کہ صحابہ کرام جو تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی مقام بخشا، کوئی نہ کوئی عزت اور توقیر بخشی، کوئی نہ کوئی خاص انعام بخشا، کوئی نام بخشا، کوئی نہ کوئی ضرور اعزاز عطا فرمایا۔ جب بھی کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری عطا فرماتے تھے، اعزاز عطا فرماتے تھے، تو تمام صحابہ کرام اس کو مبارکباد دیا کرتے تھے، اس پر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ نہ کہ ایسا ہوتا کہ ایک دوسرے سے کسی قسم کی کوئی دوری پیدا ہوتی یا کسی کے دل میں کوئی کمی بیشی کا اظہار ہوتا، ایسا نہیں تھا۔ کیوں کہ رحمت للعالمین کی بارگاہ سے ملنے والا اعزاز سننے والے کے لیے باعث عزت، جس کے لیے اعزاز ہوتا تھا اس کے لیے بھی بہترین مقام ہوتا تھا، تو سب لوگ اس میں خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ یہ تو پتہ نہیں بعد کے لوگوں کو کیا ہوا لگی ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام میں درجہ بندیاں شروع کر دی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں، ظاہری اس دنیاوی حیات میں اس طرح کی کوئی درجہ بندی وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ تمام صحابہ کرام ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے تھے۔ یہ بعد والے لوگوں نے تقسیم شروع کر دی ہے کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ جس کو جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوازا، تمام صحابہ کرام اس پر خوشی کا اور اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کو سراہتے تھے، ایک دوسرے کو اس کی خوشی اور خوشخبری دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سخت گرمی کا دن تھا، یعنی کہ آپ کی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے زمانے کے، کہ آپ خلیفہ تھے اتنی بڑی سلطنت کے جس میں آج کئی ممالک ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے، سخت گرمی کا دن تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بالا خانے کے اوپر۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک شخص
سخت دھوپ میں 2 اونٹنیوں کو لیے چلا آ رہا ہے۔ ہم نے جب غور کیا تو دیکھا تو یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہم نے عرض کیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی شدید گرمی میں آپ کہاں ان کو لیے پھر رہے ہیں، آئیے تھوڑی دیر سانس لے لیجئے، تھوڑا سستا لیجئے۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صدقے کی 2 اونٹنیاں تھیں اور یہ بھاگ گئی تھیں، تو میں ان کو لے کر آ رہا ہوں کیونکہ آخرت میں ان کے بارے میں مجھے سے سوال کیا جانے والا تھا، اس لیے گرمی کی پرواہ نہیں کی آپ نے، لیکن خوف خدا آپ کے اوپر ہمہ وقت طاری رہتا تھا، تو ان کو لے کر آپ واپس لے کر آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا تو اس لیے میں لے کر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ پانی پیا نہ سائے کو ترجیح دی، بلکہ فرمایا کہ بھائی آپ اپنے سائے کو